عشق میرا از قلم عائشہ جبین قسط نمبر 4۔ علی علی کیا بکواس ہے یہ، دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ہوش میں تو ہو تم، پتہ ہے کیا بول رہے؟ نجف نے علی کا گریبان پکڑ کر اس کو جھنجھوڑا۔ وہ لڑکی جو کل تمہاری زندگی میں شامل ہوئی ہے، اس کا تم کو ذرا احساس نہیں۔ اگر تم کسی اور کو پسند کرتے تھے تو اس کو کیوں شامل کیا اپنی زندگی میں؟ کیوں کی اس سے شادی؟ پہلے کیوں نہیں روکا یہ سب؟ روکا تھا بھائی، بہت کوشش کی، امی کو بھی بولا اور آپ کی ہادیہ کو بھی کہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا، پر سب کو مذاق لگا، بکواس سمجھا سب نے میری باتوں کو، کسی نے دھیان نہیں دیا میری باتوں کو۔ وہ درشتگی سے بولا، جو بھی ہو علی، تمہیں مجھے یا بابا سے بات کرنی چاہیے تھی۔ امی کو تو میں تمہاری عادت کی وجہ سے یقین نہیں آیا ہوگا، یہ جو تم بات بات پر مذاق کرتے ہو اور جو تمہارا اور ہادیہ کا ساتھ ہے، اس کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تم اور ہادیہ، مطلب تم دونوں کی اٹیچمنٹ دیکھ کر تو تمہاری شادی طے کی تھی۔ بھائی وہ میری دوست ہے اچھی، اور بس اب تو اس نے یہ شادی کر کے یہ دوستی بھی ختم کر دی ہے۔ علی نے اپنے بھائی کو جواب دیا۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا علی، جو بھی ہو تم کو کل وہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس سب میں ہادیہ کا کیا قصور ہے؟ بھائی میں اس کو اس شادی سے بہت روکا تھا، پر اس نے میری کوئی بات نہیں مانی، میں غصے میں تھا، ورنہ آپ جانتے ہو میں اس کو تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ میری سب سے اچھی دوست تھی، اس نے سب ختم کر دیا۔ دڑھم سے کچھ گرنے کی آواز پر وہ دونوں چونکے اور جلدی سے کمرے میں آئے جہاں ہادیہ گری ہوئی تھی۔ لگتا ہے اس نے سب سن لیا ہے، تم بھی نہ علی حد کرتے ہو، اٹھاؤ اس کو اور ابھی اپنا منہ بند رکھنا، کسی سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ہادیہ کو بیڈ پر لٹایا تو اس کو اس پر بے تحاشا ترس بھی آیا۔ ایک ہی رات میں اس کے چہرے پر ویرانی تھی، اس کا گلاب سا چہرہ مرجھا گیا تھا۔ اس کو بیڈ پر لٹا دیا، جبکہ نجف اپنے کمرے میں چلا گیا اور علی کو ہادیہ کا خیال رکھنے کی تاکید کرنا نہیں بھولا۔ علی نے اس کے جانے کے بعد ہادیہ کے اوپر کمفرٹر ٹھیک کیا اور خود سگریٹ جلا کر کرسی پر بیٹھا بیٹھا ماضی میں کھو گیا۔ یہ گھر ہے اقرار شاہ کا، جہاں ان کی بیگم جمیلہ شاہ اور ان کے 3 بیٹے 3 بیٹیاں اور ان کی بڑی بہو شمائلہ ہنسی خوشی رہتے ہیں۔ اب ذرا تعارف شاہ فیملی کا۔ نجف شاہ سب سے بڑا بیٹا ہے اور ڈاکٹر ہے۔ اس کی شادی شمائلہ سے ان کی پسند سے ہوئی ہے اور ان کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا ایان جو 2 سال کا ہے اور ایک بیٹی جو 5 سال کی ہے اور گھر بھر کی لاڈلی ہے۔ اس کے بعد ان کی بیٹی سائرہ ہے جو دماغی طور پر کمزور ہے، اور اس کے بعد ان کی بیٹی مریم جس کی شادی ارشد شاہ سے ہوئی ہے جو ان کی پھپھو کا بیٹا ہے، اور ان کے بھی 2 بچے ہیں، ایک بیٹا فیصل جو نہایت شریر ہے اور سب کی آنکھ کا تارا ہے، اس کی عمر 7 سال ہے، اور اسی سے چھوٹی مریم کی بیٹی حیا جو ابھی صرف 9 ماہ کی ہے۔ مریم کے بعد فواد ہے اور علی ہیں جو جڑواں ہیں۔ فواد بھی سائرہ کی طرح ذہنی معذور ہے۔ سب سے چھوٹی سدرہ ہے۔ یہ گھرانہ ہے ملک نعمان کا، جہاں راحت ملک اور ان کے 4 بچے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ان کے گھر کی رونق بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے یاسر ملک ہیں جو اپنے بابا کے ساتھ ان کا کاروبار دیکھتا ہے، اور پھر ہے چلبلی اور ہنستی مسکراتی زندہ دل ہادیہ جو نہ صرف ملک ہاؤس بلکہ شاہ ہاؤس کی بھی رونق ہے۔ دونوں گھروں کی مکینوں کو اس کے بنا گزارا نہیں ہے۔ ہادیہ کے نمبر آتا عاشر ملک، اس کے بعد ہے نور جو اپنی بہن ہادیہ سے بہت مختلف ہے، خاموش اور سادہ سی۔ ماضی: یہ ایک کالج کی کینٹین کا منظر ہے جہاں وہ چاروں اپنے گروپ کے لیڈر کے پیسوں پر عیش کرتے ہوئے سموسوں اور کوک سے انصاف کر رہے ہیں۔ میرے لیے کیا آرڈر کیا تم نے؟ علی کو کوئی کال سننے میں اتنا ٹائم لگ گیا کہ کافی دیر آنے کے بعد ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا،
تیرے لیے بھی کچھ آرڈر کرنا تھا، بتایا نہیں تو نے؟ حیدر کوک کا سپ لے کر بولا۔ نہیں، یہ سب تیرے ٹھونس کے لیے تھا، پیسے بھی میرے اور پوچھا بھی مجھے ہی جا رہا ہے۔ حد ہے، تم جیسے دوست ہوں تو دشمن کی ضرورت نہیں، بے غیرت ہو تم۔ چل دے عبداللہ مجھے بھی تھوڑی کوک۔ اس نے عبداللہ سے کوک لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جو عبداللہ نے فوراً پیچھے کیا اور بولا، جب ہم ہیں ہی باغیرت تو جا کسی غیرت مند کے پاس، وہ تجھے دے گا۔ اس نے فوراً بدلہ چکایا، جبکہ علی اس کو دیکھ کر دانت پیسنے لگا۔ بڑے کوئی تم بے وفا ہو۔ ان کو چھوڑو علی، یہ تم میری کوک اور سموسہ لے لو۔ ہادیہ نے ان کو الجھتے دیکھا تو بولی، تم ایک پل کے لیے چپ نہیں رہ سکتی؟ اور ابھی تو تم بھوک سے مر رہی تھی اور خود نہیں کھا رہی، اس کمینے کو دے رہی ہو۔ حیدر ہادیہ پر ناراض ہو کر بولا، تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو جل رہا ہے؟ اور یہ بول کیسے رہا ہے تو ہادیہ سے؟ سوری بول جلدی سے ورنہ تیرا منہ توڑ دوں گا۔ علی اور حیدر اب دونوں ایک لفظ مت بولنا، اور کوئی بات نہیں، حیدر دوست ہے ہمارا، اتنا تو ہو جاتا ہے، چھوڑو بس کرو بات کو۔ کوئی نہیں، تم صرف میری دوست ہو اور کسی کی بھی نہیں، آئی سمجھ؟ اور کوئی تم سے ایسے بات کرے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ چلو اٹھو ہم چلتے ہیں یہاں سے، وہ جذباتی ہو کر بولا۔ اس وقت وہ نہایت غصے میں تھا۔ اچھا تم جاؤ۔ نہیں، یہ سوری کرتا ہے ابھی ہادیہ سے، عبداللہ نے علی کو غصے میں دیکھ کر بولا اور حیدر کو اشارہ کیا۔ سوری ہادیہ، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، جس پر ہادیہ لب باہیں ملا کر محض سر ہلا کر رہ گئی، جبکہ اب علی پرسکون ہو گیا تھا۔ چلو اب سب ٹھیک ہے تو آؤ بیٹھو، انجوائے کرتے ہیں۔ علی ہادیہ کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گیا اور اس کی پلیٹ سے سموسے کھانے لگا اور ساتھ ہی ہادیہ کے ہاتھ سے کوک لے کر پینے لگا۔ حیدر بہت غور سے علی کو دیکھ رہا تھا اور وہ سوچ رہا تھا، واقعی علی اور ہادیہ صرف دوست ہیں؟ وہ سب اپنی باتوں میں بزی تھے جب عبداللہ نے کسی کو سامنے سے آتے دیکھا اور استغفر اللہ پڑھنے لگا۔ اس کا منہ ایسے کڑوا ہو گیا جیسے اس نے سموسوں کی جگہ کونین کی گولی چبا لی ہو۔ حال اس کی آنکھ کھلی تو خود کو بیڈ پر پایا، ارد گرد نگاہ دوڑائی تو علی کو کرسی پر بیٹھے سوتا دیکھ کر خود کو ملامت کرنے لگی۔ ہمت کر کے وہ اٹھی تو اس کی چوڑیوں کی آواز سے علی کی آنکھ کھل گئی۔ صبح بخیر، کیسی ہو؟ اب طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ وہ خوشگوار لہجے میں بولا اور مسکرانے لگا، جبکہ ہادیہ اس کو مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو گیا دیورانی صاحبہ؟ اتنے پیار سے میرا دیور تمہارا حال پوچھ رہا ہے اور مارننگ وش کر رہا ہے، کوئی تو جواب دو اس کو۔ اگر بولو تو میں چلی جاتی ہوں، تم نے کسی اور طرح بولنا ہے تو۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ اور صبح بخیر، وہ جلدی بولی اور شرم کے مارے سر جھکا لیا۔ چلو جاؤ اب تم فریش ہو جاؤ علی، پھر اپنی بیگم کے ساتھ ناشتہ کر لینا۔ شمائلہ بولی، جی بھابھی جیسے آپ بولو۔ وہ یہ بول کر واش روم چلا گیا۔ اب کیسی ہو تم بتاؤ؟ اور بڑی ظالم ہو، ساری رات میرے بولے دیور کو کرسی پر سلائے رکھا اور خود مزے سے بیڈ پر اکیلی سوتی رہی۔ شمائلہ اس کو چھیڑتے ہوئے بولی، نہیں بھابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسے آپ سمجھ رہی ہو۔ وہ گھبرا کر بولی، ارے اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ میں مذاق کر رہی تھی۔ اچھا اٹھو تم تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، سب ویٹ کر رہے ہیں۔ شمائلہ کے جانے کے بعد وہ اٹھی اور اپنے کپڑے نکالنے کے بعد علی کے واش روم سے آنے کا ویٹ کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آیا تو اس نے صرف جینز پہنی ہوئی تھی اور ٹاول سے اپنے بال خشک کر رہا تھا۔ جب ہادیہ منہ نیچے کر کے جلدی سے واش روم جانے لگی تو وہ اس کے سامنے آ گیا۔ کیا بول رہی تھی تم بھابھی کو؟ بولو۔ اس نے ہادیہ کی کلائی پکڑ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ بس میری طبیعت کا پوچھ رہی تھی۔ وہ آنکھیں نیچے کر کر بولی، میں پاگل لگتا ہوں تم کو جو ایسے بول رہی ہو؟ اور نیچے کون سا خزانہ دفن ہے جو تلاش کر رہی ہو؟ جب میں بات کروں تو میری طرف دیکھ کر جواب دینا، یہ پہلی اور آخری وارننگ ہے، ورنہ تم جانتی ہو مجھے۔ جاؤ اب، وہ اس کو دھکا دے کر بولا۔ وہ اپنے آنسو پیتی ہوئی واش روم آ گئی اور اپنے کپڑے سٹینڈ پر کھڑے کر کے اپنی کلائی دیکھنے لگی، جو اس کے زور سے پکڑنے پر سرخ ہو رہی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آنسو بے دردی سے صاف کیے اور علی کو نئے نام سے نوازا، کھڑوس کہیں کا، کھڑوس۔